ہے آپ اس کی طرف توجہ کیجیے اور ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے، اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی جو تکالیف ہیں اور ان کی جو تدبیریں ہیں اور ان کی جو شرارتیں ہیں ان کا آپ بالکل فکر نہ کیجیے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حمایت کے طور سے اللہ تعالیٰ نے آیت کا جز اتارا کہ جس مقصد کے لیے ہم آپ کو مبعوث کیا ہے آپ اس کی طرف توجہ دیجیے، اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکذیب اور تکلیف کی آپ ہرگز فکر نہ کیجیے۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا کرتے تھے، جیسے غزوہ احد سے پہلے کا واقعہ ہم جو ہے سیرت میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ خوف تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس رات میں جو ہے وہ دیر تک جو بیدار رہے، جس رات میں اگلے دن جو ہے وہ مشرکین نے جو ہے وہ حملہ کرنا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے عرض کیا کہ کیا بات ہے، آپ جو ہے وہ آرام نہیں فرما رہے، آپ سو نہیں رہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ کے نیک بندوں میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ میرا پہرا دیتا۔ تو اتنے میں میں نے جو ہتھیاروں کی جو ہے وہ آواز سنی کہ کوئی شخص جو ہے چل رہا ہے، اس کے ہتھیار جو ہے وہ جھنکار ان کی میں نے سنی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں ہوں، اور میں کہ کس غرض سے آئے ہو؟ کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پہرا دوں۔ تو آپ کے پہرے کے لیے وہ کھڑے ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے آرام فرمایا، اور عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ایسا آرام فرمایا کہ آپ کے خراٹوں کی آواز جو ہے وہ میں نے سنی۔ تو آپ کا پہرا بھی دیا صحابہ کرام نے، لیکن جب یہ آیت جو ہے نازل ہوئی تو آپ خیمے میں آرام فرماتے۔ اس آیت کے نزول کے بعد جو لوگ پہرا دینے والے تھے ان کو آپ نے حکم فرمایا کہ تم اپنے اپنی جگہوں پہ اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری تھی کہ اس کے بعد بہت کوششوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جادو کیا گیا آپ پہ، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کو پتھر پھینکنے کی کوشش کی گئی، تو طرح طرح سے دشمنوں نے کوششیں کر دیکھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی آپ حفاظت میں رہے اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اور آگے فرمایا جائے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ یقینا اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے کافر لوگوں کو، یعنی وہ لوگ جو اپنے ہٹ درمی کی وجہ سے کفر پر قائم رہیں تو ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی، وہ کفر پہ ہی پر مرتے ہیں، کفر پر زندہ رہتے ہیں، کفر پہ مرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا جو خود سے ہدایت حاصل کرنا نہ چاہے۔ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ چاہیں گے بھی کہ آپ کو نقصان پہنچائیں، لیکن وہ اپنے مقصد تک نہ پہنچ سکیں گے، یعنی جو ان کا مقصد ہے، جو مطلوب ہے آپ کو نقصان پہنچانا، وہ ان کو حاصل نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں کے شر سے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، آپ فرمائیے اہل کتاب سے کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی اے یہودیوں اور اے نصرانیوں، لستم علی شیئن، تم کسی اصل پر نہیں ہو، تم کسی چیز پر نہیں ہو، لستم تم نہیں ہو، علی شیئن کسی بھی چیز پر، حتیٰ یہاں تک کہ تقیم التوراۃ والانجیل کہ تم قائم کرو تورات کو اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم اور اس چیز کو جو اتاری گئی تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے، ولا یزیدن کثیرا منہم اور تحقیق ضرور بر ضرور زیادہ کرے گا ان میں سے بہت سوں کو، ما انزل الیک وہ چیز جو اتاری گئی آپ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، جو آپ پر اتاری گئی آپ کے رب کی طرف سے، تو غیان و کفرا سرکشی اور کفر پہ، فلا تأس علی القوم الکافرین، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم زدہ نہ ہوں کافر قوم پر، کافر لوگوں پر۔ قُلْ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی جو اہل کتاب ہیں ان کی گمراہی اور ان کے باطل پہ ہونے کا جو ہے وہ اعلان کیجئے۔ قُلْ یا اہل الکتاب، کہ اہل کتاب لستم علی شیئن، تم کسی اصل پر نہیں ہو، تم کسی چیز پر نہیں ہو، تم کسی اصول اور بنیاد پر نہیں،
یعنی اگر تم تورات اور انجیل اور قرآن جو ہے اس کے اوپر تم جو ہے اس کی تصدیق نہیں کرتے، اس کو تم قائم نہیں کرتے، یعنی اس پہ یقین نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے، اس کے احکامات کو قبول کر کے ان پہ عمل نہیں کرتے، تو لستم علی شیء، تو تمہاری کوئی اصل نہیں، کوئی تمہاری بنیاد نہیں۔ تو یہ خطاب تو اہل کتاب کو ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا، اگر وہ ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں نہیں ہے تو قیموں کا مطلب ہے تم قائم نہیں کرتے، یعنی اپنی ذات پر قائم نہیں کرتے، اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر اس کو رواج نہیں دیتے، تو لستم علی شیء، تو تمہاری کوئی اصل اور تمہاری کوئی بنیاد نہیں، تم کسی اصول پر نہیں۔ تو کسی اصول، کسی بنیاد پر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے علوم اتارے ہیں کتاب اور سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، ان سب کو قائم کیا جائے اپنی ذات میں بھی اور اپنے ماحول اور معاشرے میں۔ اگر ایسا نہیں کوئی کرتا تو لستم علی شیء، تو اس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی اس کی اصل نہیں۔ تو اہل کتاب سے اب یہ کہ جب تک کہ تم تورات، انجیل اور جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن کریم، ان سب پہ جب تک تم ایمان نہیں لاتے